اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل صيامنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں شہر لکھنؤ سے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں. اس پروگرام کا ٹائٹل ہے ہمارے ننھے روزہ دار. ہم نے کوشش کی ہے اپنے اس پروگرام میں ان چھوٹے ننھے روزہ داروں سے روبرو ہونے کی جو اپنی عمر کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے والدین کا نام روشن کر رہے ہیں اور تعلیمات ائمہ معصومین ان کے اس ادارے سے ظاہر ہوتی ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ ان کے روزے کی پائے تکمیل میں پہنچنے میں ان کے والدین کی کتنا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم شہر لکھنؤ کے ایک دولت قدر میں حاضری ہماری ہوئی ہے. ہمارے ساتھ وہ ننھا روزہ دار بھی ہے اور ان کے والد بھی موجود ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے ننھے روزہ دار کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے یہ روزہ رکھا اور خدیجہ ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے. تو آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حمزہ مصطفیٰ ہے. اچھا، تو آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تھرڈ سی. تھرڈ میں. کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ سینٹ فرانسس. سینٹ فرانسس. تو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کو سبجیکٹ میں کون سے سبجیکٹ بہت اچھے لگتے ہیں؟ میتھ، سائنس اور سوشل اسٹڈیز اور کمپیوٹر. کمپیوٹر اچھا لگتا ہے. تو بڑے ہو کے آپ کا ایجوکیشن میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو کچھ ارادہ ہوگا کہ کیا بننا ہے؟ جی. کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. تو اس کے لیے تو بہت محنت کرنا پڑتی ہے. میں آپ کو ابھی سے مبارکباد دوں گا اور انشاءاللہ پروردگار سے میری دعا ہوگا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. روزہ رکھنے کا خیال کیسے آیا؟ ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں کہ مطلب آپ کے والدین نے آپ سے کہا کہ روزہ رکھنا ہے، کہ آپ کے خود بخود یہ ذہن میں تاثرات پیدا ہوئے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے؟ میں 2 سال پہلے ایک بار میں جاگا تھا سحری کے وقت. جی. پھر میں نے سوچا کہ آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک. تو اس لیے میں نے آج روزہ رکھا تھا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں ماشاءاللہ ماحول ہے بہت اچھا اور آپ کو ساری تربیت دین کو دیا جاتا ہے یہاں پہ نا، سب تمام چیزیں یعنی ٹیچنگ کو. اور لیکن آپ کے جو آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس سبجیکٹس جو ہیں تو اس میں آپ کی دنیاوی تعلیم بھی آپ کو ملتی ہے، ٹیچنگ. آپ کی ٹیچر کوئی آپ کی فیوریٹ ٹیچر ہے؟ میم بیل. اچھا، ویری گڈ. حمزہ، اب میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ آپ کا روزہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو آئیے ہم لوگ روزہ افطار کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ دیجیے. بسم اللہ. ناظرین، بسم اللہ. آپ نے سماعت فرمایا اس ننھے منھے بچے کی گفتگو. روزہ افطار کرنے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم نے انہوں نے مدعو کیا ہے ہمیں اور ان کے ہم بے حد شکر گزار ہیں. پہلے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير. ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمائی اس ننھے منھے روزدار کی گفتگو. یہ پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن خدیجہ ٹی وی کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے. آپ کا میزبان اطہر کاظمی. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام بچوں سے روبرو کراتے چلیں کہ جنہوں نے اس شدت کی گرمی میں اپنے روزے کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ہمارے ساتھ اس وقت اس ننھے روزہ دار کے والد اور بڑے بھائی موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کے والد سے روبرو ہوتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگانی کے بارے میں اور اس ننھے منھے بچے کے بارے میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرح صاحب، زندگی کی شروعات کیسے ہوئی، ذرا ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. میرا بچپنا اور کشمیری محلہ شرقہ پار حسن پوریا میں گزرا. آس پاس وہاں پہ تمام مسجدوں کا آپ جانتے ہیں، چند ہر 10 قدم پہ ایک مسجد. جی. اور ہماری جو گلی کا ماحول تھا حسن پوریا میں، اس میں کئی
لوگ جو تھے جو مذہب دینی دنیاوی کے ساتھ دینی چیزوں میں کافی آگے رہتے تھے. تنظیمیں حی علی خیر العمل رہتی تھی، جس میں ہم لوگ صبح حی علی خیر العمل کرتے ہوئے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں مسجد میں چائے بننا، پھر واعظ بیان ہونا، دعائیں، اور اس طرح سے پورا رہتا تھا. اور خاص کر رمضان میں تو اور زیادہ رہتا تھا. رمضان کی دعائیں اور رمضان کی فضیلتیں اور یہ سب بیان ہوتی تھیں. تو بچپنا میرا حسن پوریا اور کشمیری محلے میں گزرا، اور ایک مذہبی ماحول میں. میرے والد صاحب خود ایک پیش امام ہیں. ہمارے ایک اور ہمارے گھر میں رہتے تھے ہمارے چچا مزمل عباس صاحب، میناد مرزا صاحب، سب تمام لوگوں نے اس طرف کافی جو ہے دینی خدمات کی، اور لوگوں کو اور بچوں کو مذہب کی طرف کافی لے کے آیا. بہت بچے متاثر ہوئے، اور ایک نماز روزے اور اس کا ماحول بنا. جزاک اللہ. فراز صاحب، دنیاوی اگر ہم علوم کی طرف آئیں کہ بحمدللہ آپ جس پوزیشن پہ ہیں، تو یہ ایک ایجوکیشن کی ہم فیلڈ پہ، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے تعارف کراتے رہیں ان لوگوں کو جو نوجوان طبقہ ہماری اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے. ان کو تمام مشکلات ہوتی ہیں، تو انہیں پتہ بھی چلے کہ آپ جیسے لوگ اس طریقے سے نکل کے اس مقام تک پہنچے ہیں. تو وہ سفر جو ہے آپ کا پروفیشنل طریقے کا، اس کے بارے میں بتائیں. اس وقت تو جب ہم لوگوں کی تعلیم تو اس وقت اتنی گائیڈنس نہیں تھی، کیریئر کاؤنسلنگ نہیں تھی. ہم لوگوں نے ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، اس وقت کوئی اتنا کوئی ایم نہیں رہتا تھا. اچھا انٹر کر لیا، آپ انجینئرنگ کرنی ہے، چلو انجینئرنگ کری کس طرح سے. تو بڑی محنت اس وقت اپنی خود سے بڑی محنت سے کر کے جو، اور اس کو گھر سے یا محلے سے کوئی اس طرح کا ہم لوگوں کو کنٹریبیوشن نہیں ملا کہ کسی نے کاؤنسلنگ کی ہو، کچھ بتایا. لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہم لوگ ہیں اپنے بچوں کو اور اس کو ہر طرح سے فیسلٹیز دے رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے خود بخود اپنے اس سے اچھا یہ کر لیا. اب چلو اور دوست کر رہے ہیں انجینئرنگ، چلو ہم بھی انجینئرنگ کرتے ہیں. تو کسی طرح سے میں نے 12th کیا، گریجویشن کیا کرسچن کالج سے. پھر میں نے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی. پھر میں ریلوے میں ملازمت میں لگا. پھر RDSO آیا. پھر اس وقت الحمدللہ رائٹس میں ہوں، سینئر ڈپٹی جنرل مینیجر. ماشاء اللہ. بلاسپور میں پوسٹنگ ہے فی الحال. فراز صاحب، توقعات تو خیر ہر کسی کو ہوتی ہیں اپنے بچوں سے. آپ کس حد تک اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں؟ اور ایک توقع اور دوسرا یہ کہ وہ اتنا پریشر، ان دونوں میں آپ کتنا ڈسٹینس سمجھتے ہیں بچوں کے لیے، کہ ایجوکیشن کے لیے بچوں پہ توقع بھی کرنا اور ایک پریشر ڈالنا کتنا مناسب ہے اور کیسے؟ بڑا اچھا سوال کیا، اور بڑا سخت سوال بھی ہے. بچوں کی ہماری توقع دوسری رہتی ہے، بچوں کی پرائرٹی دوسری رہتی ہے. وہ کھیل کو بھی وہ سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو پڑھائی کر لے، اس کا کیریئر ہے، ابھی 3-4 سال ہیں، اس کے بعد کیا کرنا. لیکن بچے کا بھی اپنا سوچنا ہے کہ نہیں، اگر یہ ہماری کھیلنے کی عمر ہے، اگر ابھی ہم نہیں کھیلیں گے تو بعد میں کیا کھیلیں گے. تو ایک بیلنس بنانا پیرنٹس کو بھی اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کب پڑھنا ہے، کب کھیلنا ہے. اور ہمارے ساتھ پڑھائی اور کھیل کے علاوہ ہمیں مذہب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کو مذہبی تعلیم بھی دینی ہے، نماز روزہ ہے، محرم ہے، مجلس ہے، یہ سب بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو ایک بچوں پہ پریشر تو ہے اس میں. ناظرین، یہ تھے جناب فراز زیدی صاحب، جن کا بچہ آپ کے سامنے ابھی ننھا روزدار پروگرام میں آج اس نے اپنے روزے کو اختتام پذیر کیا. ان کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو ان کے کیریئر کو لے کے، ان کے اپنے سوچ کو لے کر، اور ان کے اپنے تمام وہ علوم کو لے کر بات چیت کی جائے. آئیے خیر مقدم کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ عمران مصطفیٰ. عمران مصطفیٰ. عمران صاحب کس کلاس میں ہیں آپ؟ کلاس 10 ابھی پاس آؤٹ کرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ چھوٹے بھائی جو ہیں پوری اس تمام چیز میں آپ ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ آپس میں نوک جھوک ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے نا. بالکل ویسے ہی. تو یہ بتائیں کہ انہوں نے روزہ جب رکھا تو ان کی دن کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ دن کی تو کوئی مطلب بالکل ایکٹیو تھے، سب کھیلنے بھی گئے، نارمل گزرا. نہ کوئی ان کو پیاس لگی نہ بھوک لگی، بہت آرام سے رکھ لیا تھا روزہ. اچھا، کیریئر گائیڈنس کے لیے اگر یہ کہیں کہ ہم آپ کو اپنا استاد سمجھتے ہیں بڑے بھائی ہونے کے ناطے، تو آپ ان کو کیا کیریئر گائیڈنس دیں گے؟ بالکل پریشر مت لیں، آرام سے پڑھیں. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ ہم سے بات کرنے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا ہچکچاہٹ میں ہے، ہیجیٹیشن میں. تو ان کو ایک چیز یہ بھی سمجھائیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نا. آئیے ناظرین، پھر ایک مرتبہ رخ کرتے ہیں ہم اپنے ننھے روزدار کی طرف، حمزہ کی طرف، اور حمزہ سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے کچھ اور چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ، بحمدللہ کیونکہ آپ کے گھرانے کے بارے میں مجھے پتہ چلا، تعلیمات ائمہ تمام چیزیں ہیں جو ٹیچنگ ہیں امام حسین علیہ السلام کی اور حضور سرور کائنات کی، ساری ٹیچنگ جو ہیں آپ کو دی گئی ہیں. اور ظاہر سی بات آپ نے روزہ بھی مکمل کیا. آپ کو
محرم میں جاتے ہوں گے، نوحہ، مرثیہ، شعر و شاعری کچھ آتا ہے؟ جی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے یہ چیز کہ آپ کی زبانی ایک کوئی شعر آپ ہمیں سنا دیجئے. ذکر علی عبادت یزداں سے کم نہیں، جزاک جو اللہ. ہیں شریک بزم و رضواں سے کم نہیں، میں ذاکر حسین علیہ السلام ہوں، ممبر کے تک پہ ہوں، سلیمان سے کم نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اتنی خوبصورت اشعار ہمیں سنائیں تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک سورہ، چھوٹا سا سورہ، سورہ کوثر یا کوئی بھی ایک سورہ آپ ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا حمزہ، یہ چیز تو بہت اہم ہو گئی. پہلے ایک اور سوال ہم آپ سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے جب روزہ رکھنے کی سوچی تو سحری کے لیے کچھ خاص پاپا سے بولا کہ مجھے آج اسپیشل ایک کوئی ریسیپی چاہیے کھانے کے لیے، کوئی ڈش؟ کچھ نہیں. تو آپ نے کس چیز سے مطلب سحری کی شروعات کی؟ کچھ خاص پکوان بنایا تھا مما نے؟ نہیں، کیا کھایا تھا آپ نے؟ وہ کلچا نہاری کھائی تھی. یہ تو اسپیشل ہو گیا وہ، ہے نا؟ بس وہی تھا. وہی کھایا تھا بس. چلیے، تو حمزہ صاحب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ تمام چیزیں، روزے اور تمام یہ چیزیں، تو یہ آپ کو کیسے سبق ملی، کیسے سمجھ میں آئی یہ ساری چیزیں کہ ہمیں دین کی طرف جانا چاہیے؟ اس کے لیے آپ سب سے زیادہ کس کے شکر گزار ہوں گے؟ کس کے آپ سب سے زیادہ تھینکس بولیں گے؟ اپنی مما کو، پاپا کو، بھائی کو، بہن کو، کس کو؟ پاپا اور ممی دونوں کو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور ہم یہ کوشش ضرور یہ آپ سے امید کر سکتے ہیں کہ ہم ایک وقت پہ آنے والے ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں. یہ ہماری دعا بھی رہے گی اور انشاءاللہ آپ اس طرح سے محنت کریں گے، کیونکہ جیسے دینی تعلیم ہے ویسے ہی دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے آج کے ماحول میں. ٹھیک ہے نا؟ ناظرین، پروگرام ننھے روزدار میں آپ نے سماعت فرمائی ایک ننھے روزدار کی گفتگو، اس کے دن کی ایکٹیویٹیز، اور ہم گزارش کریں گے آپ تمام حضرات سے کہ ان بچوں سے کچھ سبق لیجئے اور اپنی تمام روزمرہ کی زندگی میں تعلیمات ائمہ اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی روز کی زندگی میں اپنی زندگی کا عنوان بنائیے تاکہ آپ کی منزل آسان ہو جائے. خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے روبرو کرائیں جو اپنی کم عمر ہوتے ہوئے بھی اس گرمی کی شدت میں روزے رکھ رہے ہیں، تاکہ ان روزہ داروں سے کچھ سبق حاصل کیا جائے. آئی ناظرین، خدیجہ ٹی وی کی اس مہم کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا نذرانہ، ہم اس کا اجر تو نہیں دے سکتے کیونکہ اجر یا تو ائمہ معصومین دے سکتے ہیں یا خداوند عالم دے سکتا ہے. چھوٹی سی ایک بہت چھوٹا سا تحفہ خدیجہ ٹی وی کی جانب سے ہم اس ننھے روزدار کو دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں اپنی تمام کامیابیوں کو ان کی قدم چومیں گی اور ایک دن یہ بڑے ہو کر ڈاکٹر ضرور بنیں گے. میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور یہ خدیجہ ٹی وی کی طرف سے. السلام علیکم. ناظرین، یہ تھا پروگرام ننھے روزدار. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.